ملٹی میڈیا چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میرا سلام۔ دنیا کی سیاسی تاریخ پر اگر نظر ڈالیں تو بہت سے مشہور سیاسی رہنما اپنی طبعی موت نہیں مرے، بلکہ انہیں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ انہیں کیوں قتل کیا گیا، پس پردہ کیا مقاصد تھے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ آج نیشا ملٹی میڈیا نے دنیا کے مشہور سیاسی رہنماؤں کے قتل کے حوالے سے اپنا پروگرام ترتیب دیا ہے تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ مشہور سیاسی رہنماؤں میں 2 پاکستانی رہنما بھی شامل ہیں جن کے قتل میں بڑی مماثلت پائی جاتی ہے۔ دنیا کے یہ عظیم رہنما کون تھے، ان کا تعلق کن ممالک سے تھا اور انہیں کس نے قتل کیا، اس حوالے سے ہم ایک رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، لیکن سیاسی مفکرین کے بقول سیاست میں بھی سب کچھ جائز ہے۔ سیاسی قتل قدیم زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ سیاسی قتل سے مراد کسی بھی سیاسی میدان میں فعال شخص کا اس کی سرگرمیوں اور نمایاں مقام کی وجہ سے کیا جانا ہے۔ ایسے ہی عظیم اور نمایاں مقام رکھنے والے بہادر سیاسی رہنما جو گولیوں کا نشانہ بنے اور جنہیں دنیا آج بھی یاد کرتی ہے، ان میں امریکہ کے صدر ابراہم لنکن کا نام سر فہرست ہے۔ امریکی صدر ابراہم لنکن۔ ابراہم لنکن نے امریکہ کی سالمیت کے لیے قربانی دی۔ امریکہ میں خانہ جنگی 1861 میں شروع ہوئی۔ کچھ ریاستیں وفاقی یونین کے حق میں تھیں اور کچھ ریاستیں کنفیڈریشن چاہتی تھیں اور علیحدگی کی خواہش مند تھیں۔ دوسرا اہم مسئلہ غلامی کا تھا۔ ابراہم لنکن غلامی کے خلاف تھے۔ خانہ جنگی کے وقت 40 لاکھ کے قریب سیاہ فام لوگوں کو غلام بنایا گیا۔ 7 لاکھ امریکی سپاہی ہلاک ہوئے۔ 1885 میں خانہ جنگی تو ختم ہو گئی، لیکن 5 روز بعد جان ویلکس بوتھ نامی ایک شخص نے امریکی صدر ابراہم لنکن کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ابراہم لنکن پہلے امریکی صدر تھے جنہیں قتل کیا گیا۔ مہاتما گاندھی۔ ہندوستان کی تحریک آزادی کے رہنما مہاتما گاندھی کو مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھنے پر جنوری 1948 میں ایک انتہا پسند ہندو نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس انتہا پسند ہندو کا نام نتھو رام گوڈسے تھا۔ گوڈسے نے گاندھی کو 3 گولیاں ماری۔ گوڈسے پر گاندھی کے قتل کا مقدمہ چلایا گیا اور 1949 میں اسے پھانسی بھی دے دی گئی۔ لیاقت علی خان۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ وہ اس وقت راولپنڈی کے کمپنی باغ میں عوامی جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کے قاتل کا نام سید اکبر تھا۔ جیسے ہی سید اکبر نے لیاقت علی خان کو گولیاں مار کر شہید کیا، اس کے کچھ لمحے بعد
سید اکبر کو بھی گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ لیاقت علی خان کا قتل آج بھی ایک معمہ ہے۔ جان ایف کینیڈی۔ امریکہ کے مقبول صدر جان ایف کینیڈی بھی غیر فطری موت کا شکار ہوئے۔ 22 نومبر 1963 کو صدر کینیڈی کو 24 سالہ لی ہاروے اوسوالڈ نے ٹیکساس میں گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ گولی صدر کینیڈی کے دماغ پر لگی، لیکن اوسوالڈ نے قتل کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے 2 دن کے بعد اوسوالڈ کو بھی گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ صدر کینیڈی کی موت کو ایک سازش قرار دیا گیا۔ کچھ نے CIA کو مورد الزام ٹھہرایا اور کچھ لوگوں نے کیوبا کے صدر کاسترو پر انگلی اٹھائی۔ ابھی تک بہت سے امریکی یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ جان ایف کینیڈی کا قتل اوسوالڈ کا ذاتی فعل تھا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ صدر کینیڈی کو ایک سازش کے تحت موت کی وادی میں اتارا گیا۔ شاہ فیصل۔ 'سعودی فرمانروا شاہ فیصل بن عبدالعزیز کو 25 مارچ 1975 کو ان کے بھتیجے فیصل بن معید نے ریاض میں گولی مار کر شہید کر دیا۔ ان کا بھتیجا امریکہ سے واپس آیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ فیصل اسرائیل کے خلاف تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اسرائیل عربوں کے خلاف ہے۔ اسرائیل کے خلاف کارروائیوں کے سلسلے میں شاہ فیصل ہر وقت مالی امداد کے لیے تیار رہتے تھے۔ ان کے بھتیجے شہزادہ فیصل کو موت کی سزا سنائی گئی۔ 18 جون 1975 کو شہزادہ فیصل کا سر قلم کر دیا گیا۔ شیخ مجیب الرحمان۔ اگست 1975 کو بنگلہ دیش کے پہلے صدر شیخ مجیب الرحمان اور ان کے خاندان کے بیشتر افراد کو ایک فوجی بغاوت کے بعد ہلاک کر دیا گیا۔ جب شیخ مجیب الرحمان کو ہلاک کیا گیا، اس وقت ان کی دونوں بیٹیاں شیخ حسینہ واجد اور شیخ ریحانہ جرمنی میں تھیں۔ شیخ مجیب الرحمان پر یہ الزامات عائد کیے گئے کہ انہوں نے اقربا پروری کو فروغ دیا، کرپشن کی اور خاندانی بادشاہت قائم کرنا چاہتے تھے۔ اس دوران ملک میں خوراک کی قلت پیدا ہوئی اور 4 لاکھ افراد لقمہ اجل بن گئے۔ بہت سے تجزیہ نگار اس قحط کو شیخ مجیب الرحمان کے قتل کی بنیادی وجہ قرار دیتے ہیں۔ انور سادات۔ فیلڈ مارشل اور طاقتور فوجی سیاستدان انور سادات، جنہوں نے مصر میں ہر قسم کی طاقت حاصل کر لی تھی، وہ 6 اکتوبر 1981 کو قاہرہ میں اپنی تمام افواج کے ساتھ فتح سوئس کی تقریب میں شریک تھے۔ تمام لوگوں کی جانچ مخصوص آلات سے کی جا رہی تھی۔ پریڈ میں حصہ لینے والے تمام فوجیوں کی رائفلوں کو کارتوس سے خالی کرا لیا گیا تھا، مگر انور سادات کی فوج کا ہی ایک آدمی پریڈ سے نکل کر تیزی سے ڈائس کی طرف آیا۔ قبل اس کے کہ حفاظتی عملہ اس کو روکتا، وہ انور سادات کو اپنی گولی کا نشانہ بنا چکا تھا۔ واضح رہے کہ جون 1981 میں انور سادات کے خلاف ناکام فوجی بغاوت ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں کریک ڈاؤن کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ انور سادات کو کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے نتیجے میں موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ انور سادات نے 2 برس پہلے ہی اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کیا تھا۔ اس بات پر مصر کے لوگ بہت ناراض تھے۔
मुल्क भर में इनके खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे शुरू हो गए थे। अरबों के नज़दीक अनवर सादात ने फ़लस्तीनियों के साथ गद्दारी की थी। इंदिरा गांधी। 31 अक्टूबर 1984 को भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को इनके सिख मुहाफ़िज़ों ने गोली मारकर मौत की वादी में उतार दिया। इंदिरा गांधी को इनकी रिहाइशगाह के बाग में ही कत्ल किया गया। इंदिरा गांधी के कातिल बेअंत सिंह को दूसरे मुहाफ़िज़ों ने उसी वक्त ही गोली मारकर हलाक कर दिया। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को मारने की असल वजह सिखों की मुक़द्दस जगह गोल्डन टेम्पल थी, जहां पर भारतीय फौज ने हमला करके बेशुमार सिखों को हलाक कर दिया था और सिख इंदिरा गांधी को इसका जिम्मेदार समझते थे। अजीम अहमद तारिक। 'अजीम अहमद तारिक, जिन्हें महाजिर कौमी मूवमेंट का दिमाग भी कहा जाता था, यकम मई 1993 को जिस दिन आम तातील थी, मगर सुबह ही सुबह ये खबर हर घर में पहुंच चुकी थी कि MQM के चेयरमैन अजीम अहमद तारिक कत्ल कर दिए गए हैं और इन्हें गोलियों का निशाना बनाया गया है। अजीम अहमद तारिक के कत्ल को भी एक बहुत बड़ी साजिश करार दिया गया, क्योंकि अजीम अहमद तारिक महाजिर सियासत की बुनियाद अदम तशद्दुद की पॉलिसी और एक रहबर की हैसियत रखते थे। वाज़ेह रहे कि अपने क़याम के तीसरे बरस 1987 में पहला इलेक्शन जीतने वाली MQM को अपनी उम्र के 8 साल के बाद ही यानी 1992 में पहला धचका MQM हकीकी की सूरत में लगा और ऑपरेशन क्लीनअप का सामना भी करना पड़ा। 20,000 से ज़ायद महाजिर नौजवान अपनी जानों से गए। अजीम अहमद तारिक भी ज़ेर ज़मीन चले गए थे। वो 29 नवंबर 1992 को मंजरे आम पर आए। इन्होंने चेयरमैन की हैसियत से तशद्दुद की खुलकर मुखालफत की, महाजिरों के इत्तेहाद की बात की और महाजिरों को पैगाम भी दिया कि अब भी संभल जाओ, वरना महाजिरों की दास्तां भी न होगी दास्तानों में। तजिया निगारों के मुताबिक अजीम अहमद तारिक अपनी कोशिशों में कामयाब हो गए थे, लेकिन इस चिराग को अमन दुश्मनों ने अमन की शमा हर जगह जलाने से पहले ही मौत की नींद सुला दिया। महाजिर तहरीक के सुतून का कत्ल आज भी एक मुअम्मा है। मुर्तज़ा भुट्टो। 18 सितंबर 1954 को पैदा होने वाले मुर्तज़ा भुट्टो पाकिस्तानी सियासतदान, साबिक सदर व वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बड़े साहबजादे थे। मुर्तज़ा भुट्टो पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप के चेयरमैन भी थे। 18 अक्टूबर 1993 में लाड़काना से सूबाई असम्बली की निशिस्त जीती। इनकलाबी और जारहाना तबीयत के मालिक थे। कहा जाता है कि भुट्टो साहब की फांसी के बाद अल ज़ुल्फ़िकार नामी तंजीम भी कायम की थी। 20 सितंबर 1996 को 42 साला मुर्तज़ा भुट्टो अपने मुहाफ़िज़ीन और पुलिस एहलकारों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 4 गोलियां लगने से शदीद ज़ख्मी हालत में क्लिफ्टन के मिडीज हॉस्पिटल लाए गए। दौरान इलाज ही दम तोड़ गए। वाज़ेह रहे कि इस वक्त बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थीं। तजिया निगारों का कहना है कि बहुत ही ऊंची सतह के मामलात थे, जिन्हें बेनज़ीर भुट्टो भी कंट्रोल ना कर सकीं और अपने इकलौते भाई को बचाने में नाकाम हो गईं। गर्ज के मुर्तज़ा भुट्टो की पुलिस फायरिंग से हलाकत आज तक एक मुअम्मा है। बेनज़ीर भुट्टो
27 दिसंबर 2007 को पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को लियाकत बाग रावलपिंडी में दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। वो इस वक्त एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए वापस जा रही थीं। ये अजीम, बहादुर और करिश्माती शख्सियत की हामिल खातून 2 मरतबा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बन चुकी थीं। बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल भी आज तक एक मुअम्मा ही रहा है। वाज़ेह रहे कि लियाकत अली खान के बाद बेनज़ीर भुट्टो दूसरी सियासी रहनुमा थीं जिन्हें लियाकत बाग रावलपिंडी में गोली मारकर हलाक किया गया। अभी आपने दुनिया के मशहूर सियासी रहनुमाओं के कत्ल के हवाले से रिपोर्ट देखी। आइंदा भी हम तारीख के औराक पर रोशनी डालेंगे और आपकी मालूमात में इजाफा करते रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।